ہے تیرا یہ رات تیری ہے، یعنی یہ کائنات تیری ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے جو جلال میرے۔ اس مدرسے کے تعلق سے پہلی دستار بندی، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی خوش نصیبی ہے، آپ کی بستی کے لیے بہت ہی خوش نصیبی ہے، یعنی یہ پوری بستی خوش نصیب ہے اس وقت کہ یہاں ایک طالب علم جو کہ پہلا حافظ قرآن، اور یہ محتمم صاحب کی یہ دلی آرزو ہے کہ اگر اس بچے نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم سنا دیا تو عمرے پر اس کو روانہ کر دیا جائے۔ کتنی بڑی فضیلت، یہ تمنا ہے ان کی، اور ان کی تمنا تھی کہ ایک نہیں ہزاروں بچے پڑھ کر نکلیں گے، تمام کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ آئیے دوستو اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے کہ موج ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے، موج ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے۔ بات وہی ہے ایک غزل کی، میں لکھوں یا میر لکھے، میں نے جو خواب دیکھے میں لکھ لکھ کے ہار گیا، میرے بعد پہ آنے والا خوابوں کی تعریف لکھے۔ اب آئیے دوستو ایک ایسے خطیب اور ایسے بیداد واعظ و نصیحت کرنے والی شخصیت کا استقبال کر دیا جائے، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی ایاز الحق صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد تکیہ حاجی نصرت علی شاہ لکھنؤ، اس شعر کے ساتھ کہ آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے دوبارہ پھر کوشش کر رہا ہوں کچھ باتیں کہنے کی۔ ابھی آپ سے اس سے پہلے تھوڑی باتیں آتی رہیں، لیکن اب جو باتیں ہیں وہ کچھ مدارس کو لے کر اور خاص طور سے اس مدرسے کو لے کر، جیسے کہ اس مدرسے کے تعلق سے پہلی دستار بندی، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی خوش نصیبی ہے، آپ کی بستی کے لیے بہت ہی خوش نصیبی ہے، یعنی یہ پوری بستی خوش نصیب ہے اس وقت کہ یہاں ایک طالب علم جو کہ پہلا حافظ قرآن، اور یہ محتمم صاحب کی یہ دلی آرزو ہے کہ اگر اس بچے نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم سنا دیا تو عمرے پر اس کو روانہ کر دیا جائے۔ کتنی بڑی فضیلت، یہ تمنا ہے ان کی، اور ان کی تمنا تھی کہ ایک نہیں ہزاروں بچے پڑھ کر نکلیں گے، تمام کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے جو قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتا۔ تو یہ بات بھی مجھے بار بار آپ لوگوں کے سامنے آتی رہتی، بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ
میں سے کچھ لوگ بچوں کی دعوت کرتے رہتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ بچوں کے اوپر آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں, بچوں کو بریانی بنا کر کھلا رہے ہیں, بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اس طریقے کے طور پر جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ عند اللہ مقبول ہے. اور جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں دنیا کے کاموں میں, اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. لیکن وہ پیسہ جو دین کے کاموں میں لگے, خاص طور سے قرآن پڑھنے والوں پر لگے, اللہ کے ہاں کوئی سوال نہیں ہوگا. میرے دوستو یاد رکھو کتنی بڑی بات ہے. اور میں سوچتا ہوں ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے. کیسے کہ ایک دن بھی مطبخ میں یہاں کھانا نہ بنے, ممکن ہو سکتا ہے. اتنی آبادی مسلم ہے, اگر ایک ایک گھر والے تیار ہو جائے اور یہ عہد کر لے کہ ایک دن میرے گھر سے پورے مدرسے کے بچوں کا کھانا رہے گا اور ایک دن میرے گھر سے رہے گا, تو انشاءاللہ اس مطبخ میں کوئی دن کھانا نہیں بنے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کم بچے بھی اس وقت, لیکن اگر آپ لوگ کرنے لگے تو یہ تعداد بڑھ بھی سکتی. یہ تو ایک مالی بات ہے, لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اولاً ہم آپ سے مال کے اعتبار سے نہیں کہتے ہیں, اولاً اولاد کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولادوں کو یہاں لگائیں. کیسے لگائیں گے؟ جب ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہم سمجھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, تب ہم لگائیں گے. میں ایک واقعے کو طرف لے چلتا ہوں آپ کو. جیسا کہ حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے ہمارے بڑے ہیں, نصیحت فرما رہے تھے. انہوں نے چند واقعات کی طرف نظر دوڑائی. ان میں سے ایک بایزید بستانوی, آپ نے سنا ہوگا نام, کتنے بڑے اللہ والے گزرے. کیا یہ ایسے ہی بن گئے؟ نہیں نہیں نہیں, ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے. جب یہ چھوٹے تھے والد کا انتقال ہو گیا, کوئی کمانے والا نہیں, کوئی کفالت کرنے والا نہیں. کیسے پرورش ہوگی؟ ماں گھروں میں جا جا کر برتنوں کو دھول دھول کر پیسے کما کما کر اپنے بچے کی پرورش کر رہی تھی. جب وہ بچہ بڑا ہو گیا, گلیوں میں کھیلنے لگا, محلے والوں کے ساتھ کھیلنے لگا, تو اب ماں کو فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنے اندر غلط عادتیں لانے لگے, غلط فکر پیدا کرنے لگے, غلط سوچنے لگے, غلط روش پر چل پڑے, لہذا اس کو لے چلو مدرسے کے اندر. اس لیے کہ ان مدرسوں کے اندر آپ کو بتلایا جائے گا بیٹا کھانا کھانے سے پہلے آپ کو دسترخوان بچھانا پڑتا ہے, بیٹا کھانا کھانے سے پہلے آپ کو دائنا ہاتھ دھونا پڑتا ہے, بیٹا کھانا کھانے سے پہلے آپ کو دعا پڑھنی پڑتی ہے, بیٹا کھانا کھانے وقت ایسے بیٹھا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو سنت نبوی سے تعلق رکھتی ہے کہاں سکھائی جاتی ہے؟ ان مدارس کے اندر. کہاں سکھائی جاتی ہے؟ ان مدارس کے اندر سکھائی جاتی ہے. تو اب ان کی ماں کو فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ میرا ہاتھ سے نکل جائے. لوگوں سے پوچھا کہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے, لوگوں نے بتایا پہاڑی کی اس طرف ایک مسجد ہے, امام صاحب پڑھاتے ہیں, ان کے پاس اپنے بچے کو لے جائیے. ماں بچے کو نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلتی ہے, امام صاحب کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. ماں کہتی ہے امام صاحب میرا بچہ بھی لے لیجئے, میرا بچہ بھی لے لیجئے. امام صاحب کہتے ہیں جیسے اور بھی بچے پڑھ رہے ہیں ویسے آپ کا بھی بچہ پڑھے گا. کہا نہیں نہیں, میرا بچہ یتیم ہے, اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. اور سن لیجئے, اور بچے چھٹی مانگے ان کی جمعرات میں چھٹی ہو جائے گی, میرے بچے کی کوئی چھٹی نہیں. ایک بچہ ہے, اس کے باپ بھی نہیں, ماں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اس بچے کو اس مدرسے کے اندر ڈال دیتی ہے, اور کیا کہتی ہے کہ اور بچے چھٹی مانگے چھٹی ملے گی, لیکن میرا بچہ چھٹی مانگے چھٹی مت دینا اس کو. کب چھٹی ملے گی؟ کہا جب یہ کچھ بن جائے تب اس کو چھٹی دینی. وہ بایزید بستانوی پڑھنے لگے.
اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑ کر مسجد کے میں اندر پڑھ جاتے، پڑھتے رہتے۔ کافی عرصہ گزر گیا، تمام بچے جمعرات کے دن اپنے اپنے گھروں پر روانہ ہوتے۔ اس دن ان کو بھی رونا آ گیا، بچے کو بھی رونا آ گیا، بایزید بستانی، اور مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اندر گھس کے محراب کے اندر اور رونے لگے۔ رو رہے ہیں، خوب روئے۔ پھر جا کر پہنچے استاد محترم کے پاس کہ استاد جی ہمیں بھی چھٹی دے دیجیے۔ استاد جی نے ان کا رونا دیکھ کر سوچا کہ چھٹی تو دے دیں، لیکن ان کی ماں نے کہا تھا کہ جب تک یہ کچھ بن نہ جائے چھٹی نہ دینا۔ استاد نے بھی، استاد ہی ہوتا ہے، اس نے کہا اتنا سبق یاد کر لیاؤ، میں تمہیں چھٹی دے رہی ہوں۔ اور اتنا سبق دیا جس کا یاد کرنا ممکن نہیں تھا، ناممکن تھا، لیکن دے دیا۔ اب بایزید بستانوی سمجھ گئے کہ اتنا سبق تو یاد کرنا آسان نہیں، لیکن انہوں نے بات اپنے ذہن میں فوراً دوڑائی کہ میری ماں بھی کہتی تھی ایک اللہ سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے، اور میرے استاد محترم بھی کہتے ہیں ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ لہذا جا کر مسجد میں پڑھ گئے اور اللہ سے فریاد کرنے لگے، مولا تو ہی ہے میری مدد کرنے والا، آج مجھ پر رحم فرما، میرا سبق میرے ذہن میں ازبر فرما۔ چنانچہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، وہ سبق یاد ہو جاتا ہے۔ استاد محترم کے پاس بھاگتے ہوئے چلے آئے۔ استاد محترم سوچ رہے ہوتے ہیں کہاں بھی یاد ہوا ہوگا، چلو سناؤ بھائی۔ سنانے لگے، از اول تا آخر بالکل سنا دیا، کوئی غلطی نہیں۔ اب کہا استاد جی اب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا، ہم نے تو سبق یاد کر کے سنا دیا، اب آپ کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ استاد محترم رحم کھا کر اس کو چھٹی دے۔ آپ جو مدرسے سے نکلتے ہیں اچھلتے کودتے، امی سے کہیں جا کر امی سے یار روٹی کھائیں گے، ماں خوشی کا عالم، اور ادھر ماں بھی اپنے بیٹے کی طرف دل لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ ایسا نہیں کہ ماں بھول بیٹھی، اکیلا بیٹا تھا، ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، ماں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جا کر جیسے ہی کنڈی پر دستک دی، آواز نہیں آئی، دوبارہ دستک دی، آواز نہیں آئی، تیبارہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ دروازے سے بتایا گیا بایزید۔ اب ماں کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، لیکن کیا کہا؟ میرا کوئی بایزید نہیں ہے، میرا بایزید جو ہوگا وہ باکمال بن کر آئے گا، باولیاء بن کر آئے گا، میرا کوئی ایسا بایزید نہیں ہے۔ اب سوچئے اس بچے کے دل پر کیا گزری، وہیں پر رونے لگے اور مڑ کر کھڑے ہو گئے پھر مدرسے کی رخ کی طرف، کہ اماں کی چاہت نہیں ہے ابھی آنے کی، چنانچہ واپس ہونا ہے۔ پھر روتے ہوئے مدرسے کی طرف چل دیے۔ اماں نے مصلی اٹھایا اور نماز پڑھنے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اور پھر وہ روتے روتے بایزید اپنے مدرسے پھر پہنچ گئے۔ استاد محترم نے پوچھا تم تو آ گئے، تم تو گھر گئے تھے؟ کہا استاد محترم میری اماں کی نہیں چاہت، ایسی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، تب اس طریقے سے اتنا مقام ملا۔ میری ماں نے کہا ہے جب کچھ بن جانا تب یہاں آنا، چنانچہ جب میں بن جاؤں گا تب میں جاؤں گا، لیکن میرے استاد محترم میری ماں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ میری ماں کمزور ہو چکی ہے، برتنیں دھل کر مان کر وہ لاغر کمزور ہو چکی ہے۔ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کرنا، ان کی تمنا ہے کہ میں بن کر دکھاؤں، چنانچہ جب میں کچھ بن جاؤں گا تب ان کے سامنے میں جاؤں گا، جب تک وہ میری ماں حیات رہے میری ماں کے لیے دعا کرنا۔ استاد محترم نے بات سنی، دعا کی۔ اب وہ بایزید بستانوی پھر لگ گئے، اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد محترم کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے یہاں ایک طالب علم بایزید بستانوی جو ہے وہ باکمال بااخلاق ولی کامل بن چکے، جاؤ ان کو چھٹی کر دو۔ استاد محترم آتے ہیں،
وہ تہجد کا وقت ہو رہا تھا، وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہاں ہے، جب دیکھا تو پھر وہ مسجد ہی میں ملے اور اللہ سے لو لگائے ہوئے سے تہجد کی نماز پڑھ رہے سے اللہ سے اپنا گہرا تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ استاد محترم پیچھے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے، جب وہ سلام پھر کے فارغ ہوئے تب کہا کہ اب جا سکتے ہیں۔ جب آپ دوبارہ جاتے ہیں بايزيد، ماں دروازہ کھول دیتی ہے پہلی آواز پہ اور کہتی اب میرے بايزيد بستانوی ہو۔ تو میرے دوستو، ماں کی ایک کیا تھی محنت تھی جس کی وجہ سے آج اتنے بڑے ولی بنے۔ اس وجہ سے ایک ایک مسلمان آج یہاں پر عہد کر کے جائے، ہم کچھ نہیں مانگتے، اپنی اولادوں کو اس دینی خدمت کے لیے لگائیں۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ ہم لگائیں گے، ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ اس مجلس میں عہد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔